الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج جمعہ کے برکت والے دن میں قرآن کریم کی صحبت سے، تکمیل حفظ قرآن کی صحبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا. کلام پاک کی اس آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ تبارک تعالیٰ سارے انسانوں کو فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ اور ایک نصیحت کی چیز آ چکی ہے. موعظت، وعظ کہتے ہیں آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے امور، جنت اور جہنم کی رغبت اور رحمت والے امور پیش کیے جائیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے ایمان والوں کو تذکرہ، یاد دہانی کروانے کے لیے فرمایا. اور اس آیت میں، پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے دو باتیں ذکر فرمایا. ایک فرمایا جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت چلا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مکمل ہوا، اور آخری کتاب اللہ پاک کی طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ کی خاتم النبی کی اور آپ کی کتاب کی اللہ پاک نے جگہ فرمایا وہ مہیمن، تورات اور انجیل کی نگرانی کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا. جو مضامین تورات اور انجیل میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں، یہود اور نصارا نے اس میں تفصیل کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ پاک نے خاتم النبیین کے ذریعے اپنی آخری کتاب، اپنا مکمل پیغام اس کے لیے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دین قرآن کریم کے ذریعے اللہ پاک نے مکمل فرمایا. تو دو چیزیں اللہ پاک نے فرمائی: موعظۃ من ربکم، یہ ظاہری گناہوں سے، برائیوں سے انسان کو بچا کر اللہ پاک کی یاد کی طرف لے جاتا. اللہ پاک نے ایک اور آیت میں فرمایا: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین چیز واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اس کی پیروی کرو جو اللہ پاک کی طرف سے حسن کے ساتھ عطا کی گئی. تو پہلی چیز تو موعظت ہے جو ظاہری اعتبار سے انسان کو ڈرا رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو غلی ہے، تیرا پن ہے، قلب میں جو قلب سے متعلق گناہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، شیطان کی طرف متوجہ ہونا ہے،
शैतानी हरकतों के साथ मशगूल होकर अल्लाह पाक और उसके रसूल के अहकाम और बराबरी की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐसों को बताया शिफाउल लिमा फी सुदूर, ये तुम्हारे दिलों की अल्लाह पाक तरफ से शिफा है। इस वक्त इंसानियत परेशान और इंसानों को पैदा करने वाली रात ये फरमानी है कि अगर तुम्हें ज़ाहिरी और बातिनी शिफा चाहिए तो शिफाउल लिमा फी सुदूर वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमा। उस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये कुरान करीम तुम्हारे लिए शिफा, ज़ाहिरी आमाल कुरानी या उलमा ने जो तावीलात और कुरान की आयतों के सिलसिले की जो चीजें जिक्र फरमाई, उनकी फजीलतें जिक्र फरमाई और उनको पढ़ने की ताकीद की गई, शैतानी कुव्वतें इससे दूर होती है। सूरह बकरा और सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये कुरान तुम्हारे लिए बातिनी शिफा है और ज़ाहिरी शिफा का भी जरिया है। इससे कि खुद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सूरतों की फजीलत बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ज़ाहिरी शिफा को भी जिक्र किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साथ सहाबाए किराम की जमात एक जगह एक गाँव में पड़ा हुआ है। गाँव वालों से खाने पीने की दरख्वास्त की, उन्होंने इनकार किया। इत्तेफाक से उस गाँव का बड़ा चौधरी और सरदार उसको किसी जानवर ने धर लिया। बहुत सारे इन्होंने ज़ाहिरी इलाज किए लेकिन अच्छा नहीं हुआ। उस लोगों ने कहा कि गांव के बाहरी मुसलमानों की जमात है, शायद इनमें से किसी के पास कोई रुपया और कोई तावीज़ और कोई शिफा हो। ये हज़रात आए और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गए और सूरह फातिहा करके दम फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा दी। तो ये ज़ाहिरी शिफा भी है लेकिन महज पुराने करीम सापों में सजाया जाता हूँ हमारे मुताबिक जो कहते हैं इस तरह की चीज नहीं है कि महज उसको तावीज़ात के लिए नेकबाजी के लिए लिया जाए। इसलिए मुफस्सिरीन शिफाउल लिमा फी सुदूर में तमाम हज़रात से पहले शुकूक और शुबहात आज़म इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने यही जुमला फरमाया और अल्लाह मसूदी और दीगर मुफस्सिरीन की फरमाते हैं कि शिफाउल लिमा फी सुदूर से मुराद दिलों में कुफ्र है, शिर्क है, इसकी आमेज़ी हो जाती है, मिलावट हो जाती है, गुनाह और बुराइयों की तरफ इंसान की दिल माइल हो रहा है। और इसीलिए कुरान ने फरमाया अपने परवरदिगार से जो लोग डरते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कुरान करीम पढ़ के। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि बल्कि आपसे पहले सहाबाए किराम की उस बड़ी जमात के मुताबिक मुफस्सिरीन ने और हदीस ने वाक़ियात नक़ल किए कि कुरान करीम पढ़ते वक्त अभी तो अल्लाह का कलाम बोल रहे हैं और इकरीमा फरमाते हैं हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है, ये बड़ी मोहब्बत वाला बड़ी अज़मत वाला है और एहतराम के साथ कुरान करीम को उठाते हैं। सहाबाए किराम की बड़ी जमाने में कुरान करीम की आयतें नाज़िल हुई और अल्लाह पाक ने कुफ्र की दुनिया से निकाल कर ईमान की तरफ इनको राग़िब कर दिया। हज़रत अली इब्न हातिम और इसी तरह के दूसरे कई सहाबा है जिन्होंने खुद अपने वाक़ियात नक़ल किए। आप सुन चुके हैं इक्रिमा इब्न अबी जहल दरिया जो सफर कर रहे हैं, मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं कर सके, चले समंदर में सफर कर रहे हैं कश्ती का और मल्लाह ने कहा कि आगे भंवर है, हवा तेज चल रही है और शायद हम बच न पाए। हर एक अपने अपने खुदा को मांग लिए और अखीर में उसने कहा कि इस वक्त एक ही लाख से मांगना है, इसके अलावा और किसी से हिफाजत नहीं होगी। वही इंसान और बहु वही बनी। जब इंसान को तकलीफ और परेशानी आती है तो अल्लाह पाक को इंसान पुकारता है। हज़रत इक्रिमा ने यही कहा कि जब उस एक को छोड़कर यहाँ आया और कश्ती और समंदर में जब उसी एक को याद करना है तो फिर अपनी राहत और अपने वतन में जा सकते हैं अल्लाह पाक की बात। ये कुरान करीम है जिससे लोगों की कुलूब को अपनी तरफ मुतवज्जे है। एक और सहाबी फरमाते हैं जो ईमान नहीं लाए, रसूल बदर में कैदियों का फिदिया देने के लिए मदीना मुनव्वरा आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
تلاوت کرنا اور دوسری صورتوں کے متعلق الگ الگ واقعات ہے. اور جب یہ جملہ آیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انسانوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر دیا؟ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی خدا کے لے کر اور فطرت کی بنیاد پر دارمین کو جو ہے روزان کی بات اسی کی بنیاد پر الگ تک نوزیلا مخلوق پیدا ہو. تو اللہ پاک نے پہلے ہی فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے. اور پھر اس کے بعد یہ حضرت زبیر بن مطعم فرماتے ہیں نوفل کہ میں نے مغرب کی نماز میں فدیہ لینے کے لیے کفر کی حالت میں مدینہ منورہ آیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھ رہے تھے، روایت میں جملہ ہے کہ قریب ہے کہ میرا دل بد جائے. قرآن کریم کی یہ آیت سن ہے کہ انسانوں غریبوں میں غیر صحیح تم بغیر کسی کے ایسے ہی پیدا ہو. ام خلق السماوات والارض، یا آسمان و زمین میں تمہارا کوئی حصہ ہے تخلیق میں؟ بل لا یشعرون، اللہ پاک ہمارے گھر سے سمجھتے. اس لیے سب سے پہلے فرمایا موعظۃ، یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ان کے ساتھ مادی معجزے تھے، ان کے رخصت ہونے پر وہ معجزات کی رخصت تھے. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک اس کو مکمل پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے کے بعد دنیا میں جہاں جہاں بھی کتاب گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے نحن قوم اعزنا اللہ بهم، ہم ایک قوم کی جس کا کوئی اعتبار اور کوئی حیثیت نہیں، اعزنا اللہ بهم، اللہ پاک نے اس قرآن کے ذریعے دین کے ذریعے ہمیں بلند کرا. اسی لیے روایتوں میں قرآن کریم کی بڑی فضیلت اور عظمت اللہ پاک نے خود ذکر کرا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس میں بھی اللہ پاک نے شفا قرآن کریم کو ذکر کرا. اور جو آیت میں نے پڑھی یونس کی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایک تو شفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کے بڑھنے کا ذریعہ اهدنا الصراط المستقیم. روزانہ یہ دعا سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، گویا اللہ پاک سے مانگا جا رہا ہے کہ ہدایت سے ہر وقت ہم آپ کے محتاج، اور ہدایت میں ترقی آہستہ آہستہ ایمان کا کی بنیاد پر ہدایت کا پہلا مرحلہ، پھر ہدایت آگے بڑھتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ملا کر ایک نہایت کر گئے. میرے بھائی ہدایت کے اللہ پاک کی طرف سے بہت سے درجے ہلکے بڑے کی رسی مانی، جس کسی ایک درجے پر تو پہنچے وہاں برابر ہے اس سے آگے بڑھے. تو قرآن کریم وہ ہدى ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ایک اور آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه وذكروه واتبعوا النور الذی انزل معه. اس طرح اللہ پاک نے قرآن کو نور کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو نیا مقصد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے، اور ہر زمانے کے پڑھے لکھے عقل مند لوگ جن کے مقدر میں اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہوئی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے تھے اور اللہ پاک ایمان کی توفیق سے مالا مال کرتے تھے. اور آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے جو لوگ بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیاب کرنا ہے. اس لیے دوست اور بزرگوں آج کی ہماری جو بدلی اور ہمارے طلبہ عزیز جنہوں نے قرآن کریم کی تقریر فرمائی، اللہ پاک کی طرف سے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابن ماجہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اقبی، کچھ لوگ اللہ پاک کے خاص ہوا خاص کہا جاتا ہے وہی ہو اس کے علاوہ. تو احد اللہ کو خاص کر صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا احد القرآن. تو حافظ قرآن، اس کے استاد، اس کے پیچھے محنت کرنے والا انتظامیہ اور اس کے پیچھے محنت کر کے اوقات کو فارغ کروانے والے اس کے والدین،
ان تمام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی خوشخبری کی عنایت ہے۔ قبر میں آدمی جائے گا، قرآن رمضان کا مہینہ ابھی گزرا کہ روزہ اور قرآن کی سفارش کریں اور خود روزے کی فضیلت جہاں ذکر فرمائی وہاں قرآن کو ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ جس میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کرا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، وہ ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت قرآن کریم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی اللہ پاک نے اس کو ہدایت کرنا، قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، شرک اور کفر کے درمیان واضح فرق کرنے والی کتاب، اور برہان کی اور آیت اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ایسی دلیل جو آج بھی اللہ پاک کے منکرین کو چیلنج کرتی ہے اور اللہ پاک کی قدرت اور طاقت اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی جو حکومت ہے، بار بار قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے انسانوں کو موعظت فرمائی گئی، نصیحت فرمائی۔ اتنی عظمت والی کتاب اور ایسی برکت والی کتاب کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، تو بڑھتا تھا اور جنت میں اپنے درجات کو بلند کرتا تھا اور دیکھتے تو دنیا میں بڑھتا تھا، اسی طرح اس کو۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اور قرآن کریم کی حفظ یہ بھی اللہ پاک کا انعام ہے، جس کتاب کا سننا سنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرماتے ہیں وہ قرآن سورت پڑھو، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پڑھوں، فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے تو قرآن کریم کو سننا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کریم کو پڑھنا سنانا، اس کو سننا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کے جاری اوراق اور نقوش کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی روزنائی، جب ہمیں کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون کہ پاکیزہ کتاب ہے، اس کو پاکیزہ لوگ ہی پکڑ سکتے ہیں، حدث اور خبث والے اس کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہی اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت ہو قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کاغذات اور نقوش کے لیے، تو قرآن کریم کے جو معانی ہے جو اللہ پاک کا کلام نفسی ہے، یہ کتنا عظمت والا ہوگا، کتنا برکت والا ہوگا، اور اس کے لیے کیسے پاکیزہ سلوک جائے۔ اس لیے لطف اور تقویٰ کی بنیاد ہے قرآن کریم، شفا کی بنیاد ہے قرآن کریم، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ اسی طرح آپ اسے قرآن سفارش کریں گے اپنے خاندان کے پچھلے لوگوں کی، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر انجینئر دنیا کی کوئی بڑی ڈگری پاس کیا ہو، کل قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکتے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ پاک کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکے گا۔ اور حافظ قرآن کو پہلے سے یہ انعام دیا گیا کہ اپنے خاندان کے کتنے آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، قد وجبت لہم النار، جن کے لیے جہنم کی آگ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کر دی ہے۔ لیکن حافظ کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ انعام کرتا ہے۔ اسی لیے جو آیت سورہ یونس کی آپ کے سامنے پڑھی، آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے سبب وبذالک فلیفرحوا، اس کی بنیاد پر خوش رہو۔ یہ حکمات کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم سے محبت اور تعلق رکھنے والے ایمان والے سے یہ کہا جاتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کسی پر خوش رہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم کیا جا رہا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ، تو آگے آنا چاہیے حاضر کا کہ تم لوگ خوشی حاصل کرو۔ صحابہ کرام کو آیت نازل ہو رہی ہے اور خطاب صحابہ کو ہے، تو فلیفرحوا اس کے بجائے حاضر کا صیغہ ہوتا کہ تم خوش ہو جاؤ، لیکن اللہ پاک نے ماضی غائب کا صیغہ استعمال فرمایا اور یہ فرمایا
کہ اللہ پاک نے صحابہ کو یہ مرتبہ دیا ہی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، لیکن جب بھی کوئی قرآن کریم کو حفظ کرے گا، یہ آیت قیامت تک کے لیے غائب کے نتیجے کے ذریعے تمام لوگوں کو خطاب کر رہی ہے کہ یہ حافظ قرآن، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ کا فضل ہے کہ وہ حافظ ہو، اللہ کا فضل ہے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملی ہے۔ اللہ کا خود بات سببیت کے لیے، لیکن عاشور فرماتے ہیں آپ بات سببیت کے لیے کہ اللہ بات فرماتے ہیں وہ علاج پر کوئی بفضل نہیں، بار یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے اور سب پربھو تاکید کے ساتھ سمجھداری کا استعمال ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وہ مجنون مما یجمعو، عجیب جملہ ہے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے حافظ قرآن تو قرآن اور تلاوت میں مشغول، ہمارے بہت سے بچے دنیا جمع کرنے میں لگے، لیکن یہ دنیا یہاں تک رہے گی، اور اگر ایسے کے کام کیے ہیں تو سب سے جاریہ بننے والی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ہی دنیا کی رونق اور چمک سب کچھ انسان چھوڑ کے جائے۔ علی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، فلانے نے کیا آگے بھیجا، ماں مطلب وہ کھلا، اور اس کے رشتے دار ماں اکبر کھلا، اس کی جیب میں گاڑی ہے، پیسے ہیں، دستاویزات ہے، سب چیزیں اس میں جس مدد کی جتنی چیزیں ہوگی سب نکال لی جائے، لیکن رشتے دار تو کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے، اور اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے، کوئی بفضل اللہ ہوگا، اور آگے ارشاد فرمایا وہ مجنون مما یجمعو، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اعتبار سے ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں ذکر فرمایا ہے دنیا کے بقدر بقاء کفی، دنیا میں تو جتنا رہنے والا ہے اس کے مطابق دنیا کے لیے محنت کر، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ، اور تیری آخرت کے لیے اتنی محنت کر جو وہاں تیرے لیے کام آئے گا۔ دنیا کی پانی ہونا قرآن کریم نے اتنا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمانی کتابوں میں سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہر ایک کی کچھ خصوصیت ہے، کوئی ایک چیز کی طرف کچھ نبی کا زیادہ توجہ دینا ہو، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے ضرور اس کو بتلایا، لیکن جتنا قرآن کریم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کی زندگی کو ذکر کیا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا کسی اور نبی نے ذکر نہیں کیا۔ اس لیے آخرت کی زندگی کے لیے یہ قرآن کریم ہمارے لیے کیسا اللہ پاک کی طرف سے مددگار ہو، اور دنیا میں بھی کیسی کیسی مصیبتیں اس کی وجہ سے کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا غیبی نظام ہوتا ہے۔ ایک صاحب مکہ مکرمہ میں تھے اور ان کو ایک ہار ملا رہا، بڑا قیمتی ہار لے آئے کمرے میں، اور دل میں سوچا کہ اتنا شاندار ہار ہے میں اس کو بیچوں گا اور اپنی ضروریات سے پوری کروں۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے آدمی اعلان کر رہے ہیں کہ میرا سونے کا ہار اور میری تھیلی گم ہو گئی، اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے دے۔ ان کے دل یہ پرواہ نہیں کہ میرے دل میں جذبہ تھا کہ میں لے لوں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے بات آئی، انہوں نے وہ تھیلی مکمل اس کو وہ ہدیے میں کچھ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ابو بکر ابن انصاری جو یہ ہے آدمی، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سمجھ بڑی سفر پر یہ روانہ ہو، رسی ٹوٹ جاتی ہے اور سب لوگ ادھر ادھر ڈوب جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا تختہ اور پاٹیا ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور یہ دریا کنارے کو بستی تھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس بستی میں مسجد کی وہیں پہنچے، اللہ پاک کی عبادت شروع کی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، بستی کو جزیرہ دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں والوں نے مجھے مسجد میں دیکھا، میرا قرآن سنا، انہوں نے مجھے امامت کے لیے آ گیا، پھر ایک مدت کے بعد بچوں کی تعلیم کے لیے بھی آ گیا، پھر کئی سال ہو گئے تو مجھے کہا کہ آپ برسوں سے اس گاؤں میں رہتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے۔ ہمارے گاؤں میں ایک یتیم بچی ہے، کباب انتقال کر چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کا نکاح۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، نکاح ہوا۔ رات کو عورت آئی، وہ ہار جو ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اسی ہار کو اس بچی نے اپنے گلے میں لگایا ہوا۔ ان کو تعجب ہوا کہ جو ہار مجھے مکہ مکرمہ میں ملا تھا، میں نے اس کو ایک بڑی عمر کی بزرگ کو کہنے پر واپس کر دیا تھا، یہ یہاں اس جزیرے میں دریا کے تاپور ہوتا تھا،
پانی کا ایک تھوڑا سا حصہ جس سے لگا ہوا تھا سبزی کا وہ، اور یہاں یہ نہیں کیا ہے. پوری رات وہ ہار کر سوچنے لگے. بیوی نے صبح میں شکایت کی اپنے رشتے داروں سے کہ ان کی تو توجہ میری طرف رہی ہی نہیں، یہ تو ہار ہی دیکھتے رہے اور تم تو. صبح میں لوگوں نے کہا کہ امام صاحب کی کیا فرمایا کہ اس کے پیچھے مجھے یہ ہار ملا ہوا تھا بتا بتا کرنا، اور میں نے ایک بڑی عمر کے بزرگ کے کہنے پر اس کو واپس کیا تھا. یہ وہی ہار ہے جو یہ بچی نے اس وقت پہنا. لوگوں نے زور سے تصویر کر گاؤں والوں تو اس عالم کو تعلق ہوا، شیخ ابو بکر کو تعلق ہوا. کیا بات؟ کہا کہ اس لڑکی کا باپ مکہ مکرمہ سے جب واپس آئے اور پھر وہ بیمار تو اس نے لوگوں نے اس کی بچی کے لیے پیغام کی بات کی کہ آپ کی لڑکی کی شادی ہو جائے. تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میری نظر میں ایک ہی نوجوان ہے جو امانت دار ہے، کاش کہ میری لڑکی کی مجھ سے شادی ہوگی. یہ بزرگ انتقال کر گئے اور اللہ پاک نے آپ کو یہاں بھیجا قرآن کی برکت سے، قرآن کی نسبت سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کی نسبت سے ان کو مالدار بنایا. یہ ہاتھ کی بیوی کا بچوں کا انتقال ہوا اور 80,000 درہم میں یہ ہر بات میں بکا اور انہوں نے مکان وغیرہ تعمیر کیے. بڑے عالم تھے. بتلانا یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی برکتیں، اپنی عنایتیں، اپنی توجہات جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ غیبی انتظام فرماتا. حضرت مولانا سلیم صدیقی صاحب ایک چھوٹا سا قصہ لکھا. ایک مسلمان RSS اور BJP کے ساتھ اس کا تعلق. مسلمانوں کو پوری زندگی بہت ستایا، ادھر ادھر باتیں خبر کرنی بن کے بہت کچھ تکلیف. اتفاق سے بیماری کے آخری ایام میں اس کا جب انتقال ہوا بیماری کے بعد تو لوگوں نے قصہ سنایا کہ قرآن سنتے سنتے ان کا انتقال. حضرت مولانا سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں گیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ آدمی تو مسلمانوں کو کتنا ستا رہا ہے، اللہ پاک نے اس کی موت قرآن سنتے سنتے کہی. تو ان لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بیماری کے ایام یہ قرآن کریم میں خالصہ سے ان کے سامنے پڑھا تو ان کے دل کو سکون میسر ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آتے رہو اور مجھے قرآن سنا دو. لیکن حضرت صاحب نے دیکھا کہ اتنا وقت تو میرے پاس نہیں ہے. تو ٹیپ کارڈ زمانے کی بات ہے، ٹیپ کارڈ اور کیسے لے آئے اور پورا رات کو روزانہ سنتے تھے. اسی حال میں دنیا سے ان کی رخ کرتی. مولانا سلیم صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کے گھر والوں کو جا کر پوچھا کہ اس کا یہ کون سا عمل ہے کہ اللہ پاک کو بتانا. فرمایا اس کی والدہ نے بات یہ ہے کہ میں نے اس لڑکے میں اور میں نے بازار میں میری بیٹی کی شادی کی جس کے لیے سامان خریدنے کے لیے ہوئی اور جو کپڑے وغیرہ خریدتے تھے خرید لیے. اخیر میں والدہ نے کہا کہ بنانے کرنے کے لیے گلدان بھی دیا ہے. دوستوں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے زمانے کے لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی کراتے تھے تو دہیج میں قرآن کو بھی بڑی عظمت اور وقار کے ساتھ دیتے. اب تو وہ ایک رسم کے طور پر ہو گیا قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو پڑھنا پڑھانا. اس کے لیے بچیوں کا یہ بھی انتظام ماں باپ کرتے. تو یہ سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ جب قرآن کریم کی گلدان خریدنے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ میرے پاس کپڑا ہے 20 روپئے لیٹر کا وہ لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری بہن کے لیے جو کپڑا آپ نے شادی کے لیے استعمال کیا وہ کتنے روپئے لیٹر کا؟ وہ 100 روپئے لیٹر. تو تاکہ تمہاری دکان میں سب سے اچھے سے اچھا اور مہنگا کپڑا ہو وہ میری بہن کے گلدان کے ہاتھ تیار ہے. 500 روپئے لیٹر کا کپڑا انہوں نے لیا. یہ قرآن کریم کی ایک بندے نے محبت کی زندگی کی طرح کی گزری. اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ادا پسند آئی. حقوق و لباس اپنی جگہ پر ہے، مرنے کے بعد جو ہو لیکن ذاتی کی شکلیں جو بڑی قرآن کریم کی تلاوت سنتے سنتے آدمی دنیا سے رخصت ہوا. یہ قرآن کریم کی محبت کی دنیا. تو ہمارے بچے دوست اور بزرگوں جس علاقوں میں کثرت مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، حکیمی ماحول ہے، دعوت تبلیغ ہے، وہاں لوگوں کو قدر نہیں ہوتی حافظ ہے قرآن. اور جہاں ایسے جا کے دور دور تو کوئی ملتا ہے اور وہاں ایک حافظ دو حافظ اللہ کے کلام کے نہ انسان کو تراویح میں قرآن ملتا ہے نہ عام اوقات میں نمازوں میں قرآن جا کر سننا ملتا ہے. اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمارے مقصد سے برسوں سے سینکڑوں حفاظ حافظ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خیر حدیث جاری رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں اور ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہمارے علماء کرام جو بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں اس کا کام ہر بچے سے استاد کو انفرادی طور پر لینا ہے. عالم کلاس میں پڑھایا سبق اور بچے آگے نکل گئے، ایک نے سنا دیا استاد آگے جائے.
یہاں تو ہر بچے کا اپنا ذاتی قرآن یاد ہے، اس لیے یہاں استاد کی محنت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے. بیچارہ پورا ایک ایک بچے کے لیے وقت دیتا ہے، اور ہمارے حضرت مولانا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خیر عطا فرمائے، جزائے خیر. حضرت مولانا نے اس کو سنبھال رکھا ہے، اور محنت اور کوشش کرتے ہوئے تعلیم کیسے مضبوط ہو، کیسے خوشگوار ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اچھا طریقہ اور ملکہ عنایت فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی کی ساری عمر آپ نے اس مقصد کے پیچھے صرف کر دی. بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن علماء کو کسی جگہ پھوٹا بنایا، جو آپ کے سامنے میں ایک روایت نہیں پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اس روایت میں یہ لفظ ہے عجیب و غریب. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے ساتھ سنا ہے عبد الرحمٰن السلمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھا. یہ ابو عبد الرحمٰن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف بچوں کو مکتب اور حفظ قرآن کی تعلیم سے کر دیا. بڑے محدث تھے، لوگوں نے کہا اتنے بڑے اکابر تعلیم میں سے آپ ہو اور آپ بچوں کو قرآن پڑھا رہے، آپ ذرا آگے بڑی کتابیں اور تفسیر میں جائیے. انہوں نے فرمایا ھذا الذی اقعدنی مقعدی ھذا، یہ قرآن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن، اس نے مجھے یہاں دکھایا ہے کہ اس سے افضلیت بہتری کیا ہوگی، براہ راست اللہ پاک کے کلام سے مشغول ہو. تو اللہ پاک ہونے والے حفاظ کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حفاظ کو بھی کہوں گا کہ قرآن کریم کو یاد کرنا ضروری ہے. حدیث شریف نے فرمایا جیسے بجا ہوا منہ اس کو چھوڑ دے تو بھاگ جاتا ہے، اس طریقے سے قرآن بھی سینوں سے نکل جائے. حسن بصری تو حافظ قرآن کو تہجد پڑھنا واجب فرما ہے. حافظ قرآن بھی نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تو خیر علماء نے اس کو فرض تو نہیں کہا، لیکن حفاظ قرآن کریم کو تلاوت کے ذریعے نماز کے ذریعے یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ صحیح صحیح باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا Thank you.